السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 56 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ پچھلے 3 ایپیسوڈ سے 39ویں باب سے اعمال، میزان اور نار جہنم کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ اسی درس سے آخری پیغام پیش کر کے پھر انشاءاللہ ہم 40ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں التجا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، الہی، جب میں سورج کی تپش پر صبر نہیں کر سکتا تو تیرے جہنم کی آگ پر کیسے صبر کروں گا؟ میں تیری رحمت کی آواز سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا، تیرے عذاب کی آواز کیسے سنوں گا؟ اے ناتواں، ان ہولناکیوں پر غور کر اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اس کی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس میں رہنے والوں کو پیدا کر دیا ہے جو نہ کم ہوں گے نہ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما چکا ہے، فرمان الہی ہے، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرائیے جب کام مکمل کیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اپنی جان کی قسم، اس میں قیامت کی طرف اشارہ ہے، بلکہ یوم ازل مراد ہے، لیکن چونکہ ان فیصلوں کا اظہار قیامت کے دن ہونا ہے، اس لیے اسے قیامت سے منسوب کیا گیا ہے۔ تجھ پر تعجب ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ جانے میرے حق میں کیا فیصلہ ہو چکا ہے، تو دنیاوی برائیوں اور کھیل کود میں مشغول ہے اور غفلت میں پڑا ہے۔ اگر تیری تمنا یہ ہے کہ کاش تجھے اپنے ٹھکانے اور انجام کا پتہ چل جائے، تو اس کی چند علامتیں ہیں، ان پر نظر کر اور پھر اپنی امیدیں قائم رکھ۔ پہلے تو اپنے احوال اور اعمال کو دیکھ۔ اگر تو ہر اس عمل پر کاربند ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اور تجھے نیکیوں سے محبت ہے، تو سمجھ لے کہ تو جہنم سے دور ہے، اور اگر تو نیکی کا ارادہ کرتا ہے مگر ایسے موانع حائل ہو جاتے ہیں کہ تو نیکی نہیں کر پاتا، لیکن جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آسانی سے کر لیتا ہے، تو سمجھ لے تیرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ جیسے بارش کا وجود سبزے کو نشو نما اور دھواں آگ پر دلالت کرتا ہے، تو اسی طرح یہ کام بھی برے انجام کا پتہ دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، نیک نعمتوں اور بدکار جہنم میں ہوں گے۔ اپنے اعمال کو ان آیات کے آئینے میں دیکھ، تب تو اپنا مقام پہچان لے گا۔ واللہ عالم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، اسی کے ساتھ 39واں باب مکمل ہوا۔ اب آئیے 40ویں باب کی طرف چلتے ہیں۔ فضیلت اطاعت۔ اطاعت خداوندی کے معنی
تمام نیکیوں کو پا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی بہت سی آیات میں لوگوں کو ایسی بات کی ترغیب دی ہے، اور اسی لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کو نفس کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی روشنی میں لائیں، اور وہ اس جنت سے نفع اندوز ہوں جو نیکیوں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ کہ اس جیسی جنت کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، اور کسی دل میں اس کا تصور بھی نہیں گزرا۔ لوگوں کو فضول نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ بروں کو ان کی برائی کی سزا ملے اور نیکوں کو ان کی نیکیوں کا اجر عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ عبادت سے بے نیاز ہے۔ لوگوں کی برائیاں نہ اسے نقصان پہنچاتی ہیں اور نہ ہی اس کے کمال میں کوئی نقص آتا ہے۔ اگر مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے فرشتے ہیں جو صبح و شام رب کی حمد کرتے رہتے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ جس شخص نے نیکی کی اس نے اپنے لیے کی، اور جس نے گناہ کیا اس کا عذاب اسی کی گردن پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر کوئی غلام خریدتے ہیں تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ہر وقت خدمت مامورہ پوری چستی سے سر انجام دیتا رہے، ہمارا مطیع و فرما بردار رہے، حالانکہ اسے معمولی قیمت سے خریدا گیا ہے۔ اس کی ایک غلطی پر اسے دشمن سمجھ لیتے ہیں، بے انتہا غصہ کرتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں، اسے آنکھوں سے دور کر دیتے ہیں یا پھر اسے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن ہم اس مالک حقیقی کی اطاعت نہیں کرتے جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ہم بارش کے قطروں کے برابر گناہ کرتے ہیں، مگر وہ اپنی نعمتیں ہم سے نہیں روکتا، اپنی رحمت کی نصرت یعنی مدد نہیں روکتا، جس کے بغیر ہمارے لیے ایک قدم چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ اگر وہ چاہے تو ہمیں ایک گناہ کے بدلے پکڑنے پر قادر ہے، مگر وہ ہمیں مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کریں، اور وہ توبہ قبول فرما کر ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے عیوب ڈھانپ لے۔ ہر عقل مند بخوبی جانتا ہے کہ اطاعت و فرمانبرداری کے لائق کون ہے۔ وہ اسی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا اور اس کے انعامات کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ جب اسے موت آتی ہے تو وہ دیدار الہی کا مشتاق اور رب بے نیاز اس سے ملاقات کا خواہش مند ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے توریت کی ایک خاص آیت سناؤ۔ انہوں نے جواب میں یہ آیت سنائی، مفہوم: رب فرماتا ہے، نیکوں کو میرے دیدار کا شوق ہے اور میں ان کی ملاقات کا ان سے بھی زیادہ خواہش مند ہوں۔ حضرت کعب نے کہا، اس آیت کے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے مجھے تلاش کیا پا لیا، اور جس نے کسی اور کو ڈھونڈا وہ میرے دیدار سے محروم رہا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمانے لگے،
بخدا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا ہی سنا ہے۔ دنیا والوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی پیغام الہی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے داؤد میرا یہ پیغام دنیا والوں تک پہنچا دو، میں اس کا دوست ہوں جو مجھے دوست رکھتا ہے، اپنی مجلس میں آنے والوں کا ہم مجلس ہوں، جو میرے ذکر سے الفت رکھتا ہے میں اس سے الفت رکھتا ہوں، جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے میں اس سے دوستی رکھتا ہوں، جو مجھے پسند کرتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو میرا فرمانبردار بن جاتا ہے میں اس کا کہنا قبول کرتا ہوں، جو شخص بھی دل کی گہرائیوں سے مجھے محبوب جانتا ہے میں اسے اپنے لیے پسند کرتا ہوں اور اس سے بے مثال محبت کرتا ہوں۔ جس نے حقیقتاً مجھے طلب کیا اس نے مجھے پا لیا، اور جس نے غیر کو طلب کیا وہ مجھ سے محروم رہا۔ بس اے دنیا والوں تم کب تک دنیا کے دھوکے میں رہو گے؟ میری کرامت، دوستی اور ہم مجلس کی طرف آؤ، مجھ سے انس رکھو، میں تجھے اپنی محبت سے مالا مال کر دوں گا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں کا خمیر ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ نجی اللہ اور محمد صفی اللہ علیہ السلام کے خمیر سے بنایا ہے۔ ان کی روحیں اپنے نور سے اور نعمتیں اپنے جمال سے پیدا کی ہیں۔ ایک صدیق پر الہام کا نزول اور صدیقین کی صفات۔ ایک مرد صالح سے مروی ہے، حضرت رب العزت نے ایک صدیق پر الہام فرمایا کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو مجھے محبوب رکھتے ہیں، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، وہ میرے مشتاق دیدار ہیں، میں ان کا مشتاق دیدار ہوں، وہ مجھے یاد کرتے ہیں، میں انہیں یاد کرتا ہوں، وہ میری طرف دیکھتے ہیں، میں ان پر نگاہ رحمت ڈالتا ہوں۔ اگر تو ان کے راستے پر چلے گا تو میں تجھے محبوب بناؤں گا، اور اگر تو نے راستہ نہ اپنایا تو میں تجھ سے دشمنی رکھوں گا۔ اس صدیق نے پوچھا، یا اللہ ان کی علامتیں کیا ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، وہ دن ڈھلنے کا ایسا خیال رکھتے ہیں جیسے مہربان چرواہا اپنی بکریوں کا خیال رکھتا ہے، وہ غروب شمس کے ایسے مشتاق ہوتے ہیں جیسے سورج ڈوبنے کے بعد پرندہ اپنے آشیانے میں پہنچنے کا مشتاق ہوتا ہے۔ جب رات بھیگ جاتی ہے، تاریکی بڑھ جاتی ہے، بستر بچھا دیے جاتے ہیں، لوگ اٹھ جاتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں تو وہ میرے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے لیے چہروں کو فرش پر بچھا دیتے ہیں، یعنی سجدے کرتے ہیں، میرے کلام میں مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے انعامات کی آرزو کرتے ہیں، ان کی ساری رات گریوزاری کرتے، رحمت کی امید رکھتے اور خوف عذاب سے ڈرتے ہوتے، قیام و قعود، رکوع و سجود میں گزر جاتی ہے۔ مجھے اپنی نظر رحمت کی قسم، وہ میری وجہ سے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھاتے، اور مجھے اپنی سماعت کی قسم، وہ میری محبت کا شکوہ نہیں کرتے۔ میں پہلے پہل انہیں 3 چیزیں عطا کرتا ہوں، ان کے دلوں میں اپنا نور ڈال دیتا ہوں جس سے وہ میری خبر پا لیتے ہیں جیسے میں ان کی خبر پاتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ اگر زمین و آسمان اپنی تمام تر اشیاء کے ساتھ ان کے میزان عمل میں رکھ دی جائیں تب بھی ان کے پلے ہلکے ہوں گے اور میں ان کی نیکیاں بھاری کر دوں گا۔ تیسری یہ کہ میں اپنی رحمت کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہوں اور وہ
اس بات کو جان لیتا ہے کہ وہ جو کچھ مانگے گا میں اسے دوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں 40ویں باب سے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں اسی باب سے مزید کچھ باتیں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔